بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ وہ کون سے عمل ہیں جن اعمال کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان بندوں کے لیے رزق کا ذمہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ اور آج ہمارے معاشرے میں جس قدر آزمائش، پریشانی رزق کے حوالہ سے، بزنس کے حوالہ سے اور معاش کے حوالہ سے ہے، اتنی شاید کسی اور کی نہ ہو۔ حالانکہ مسلمان کا اصل ہم اور غم وہ دین ہونا چاہیے، آخرت ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، وہ ہم بھول چکے ہیں۔ اور ہم سب کی سب دوڑ، سب پریشانی وہ کیا ہیں؟ وہ دنیا کا مال ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حوالے سے بھی ارشاد فرمایا کہ ایسے خوش نصیب افراد جو یہ عمل کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرمائے تو رزق بھی عطا فرمائیں گے، اور جب ان کی موت آ جائے گی تو اللہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخلہ بھی نصیب فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر، ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ عز وجل، تین طرح کے آدمی ان کی مکمل ضمانت اللہ کے اوپر ہے، ان کے رزق کے حوالہ سے، ان کے مال کے حوالہ سے، ان کی صحت اور زندگی کے حوالہ سے۔ ان عاش، اگر وہ زندہ رہے، روزے کا اس کو رزق دیا جائے گا، وقوفیہ، اس قدر رزق ہوگا کہ ان کی زندگی میں وہ کفایت کر جائے گا۔ وَإِن مَاتَ، اگر ایسے ہی زندگی بسر کرتے کرتے ان کو موت آ جاتی ہے، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، اللہ ان کو سلامتی کے ساتھ اپنی نعمتوں والی فردوس بری کا وارث بنا دے گا۔ پہلا آدمی، رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، کلمہ حق کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمہ حق کے لیے نکلتا ہے، اور پھر اس راستے میں جب تک وہ زندہ رہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کو عزت والا رزق عطا فرماتے ہیں۔ اگر اس کو موت آ جائے جہاد کرتے کرتے تو یہ بھی گارنٹی ہے کہ اللہ اس کو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ اور دوسرا آدمی، رجل راح الی المسجد، جو گھر سے مسجد کا رخ کرتا ہے، فہو ضامن علی اللہ، وہ بھی اللہ کے ذمے ہے کہ نمازی بندے کا رزق بھی اللہ کے ذمے ہے۔ موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے جو انعام رکھا ہے وہ اللہ کی جنت ہے۔ تو آج امت مسلمہ جس قدر نماز کے حوالہ سے غافل ہے یا سستی کا مظاہرہ کر رہی ہے، شاید ہی کسی کام میں کرتی ہو۔ ہر ایک کی دعا یہ ہے کہ مجھے بیت اللہ کے اندر عمرے کی سعادت ملے، مجھے مسجد نبوی کی زیارت کا موقع ملے، مجھے اللہ کی رحمتوں کی برسات ملے، لیکن جہاں سے یہ چیزیں ملتی ہیں ادھر کا ہم رخ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مسجد تو ایک ایسی چیز ہے جہاں پر صبح و شام اللہ تعالیٰ کے فرشتے حاضری کے لیے آتے ہیں، اور وہ مسجد جہاں پر جا کر انسان کو پروموشن ملتی ہے، آج ہم اس سے اتنا ہی دور ہیں۔ تو تیسرا آدمی، رجل دخل بیتہ بسلام، جو معمول بنا لیتا ہے جب بھی اپنے گھر داخل ہوتا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر ہوتا ہے، فہو ضامن علی اللہ، اس کا رزق بھی اللہ کے ذمے ہے۔ موت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو یہ اللہ کا پیغام سناتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو شخص بھی نیک صالح عمل کرے گا، خواہ وہ مذکر ہے، خواہ وہ مؤنث ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہم اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے، پاکیزہ بنا دیں گے، آزمائشوں سے دور اور بیماریوں سے، علائشوں سے، پریشانیوں سے محفوظ بنا دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔